आप चाहते हैं कि लड़की की शादी सुन्नत के मुताबिक हो, बगैर रुपया बगैर पैसे के अच्छा खानदान मिल जाए और अच्छा लड़का आपका दामाद बन जाए। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप बताइए, सब लोग चाहते हैं ना? बगैर पैसे के बगैर रुपये के आपकी बेटी की शादी हो जाए, चाहते हैं? अच्छा, एक सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल है, कितने लोग हैं उनके घरों में लड़का है? हाथ उठाइए तो। अब तमाम लोग ये भी हाथ उठा रहे हैं कि हमको लड़का भी है। अच्छा, कितने लोग चाह रहे हैं कि लड़का को लड़का रहने देंगे, चंदर नहीं हटिया का मवेशी नहीं बनाएंगे? नहीं उठाएंगे यार। अब कम हो गए यार, अब कम हो गए यार। समाज के लोगों, आज के जमाने का समाज के ऊपर सबसे बड़ा अजाब, आज के जमाने का समाज के ऊपर सबसे बड़ा गिरना, आज मेरे समाज में बिहार और सीमांचल और अररिया और जोकीहाट के हल्के के अंदर, मसूरी और छैलपुर और चिरनिया और इलाके के अंदर सबसे बड़ा कैंसर, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा घटना और सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा जुल्म बेटियों से रुपए और पैसे और सामान और जहेज है। आज लड़का बेईमान बन करके, हरामखोर बन करके, चोर और उचंगा बन करके, डाकू और डकैत बन करके, हरीस लालची बेज़मीर बन करके गरीब लड़कियों वालों से पैसे मांगता, रुपए मांगता, सामान मांगता, सोफे मांगता, कैश मांगता, ऐश के साथ सामान मांगता है और फिर ठाट-बाट के साथ भी आकर के उस दुल्हन को लेके आना चाहता है और उसके साथ रात गुजारना चाहता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। ए समाज के लोगों, ईमानदारी के साथ बताओ, गरीब घराने के अंदर बेटियां बगैर ब्याही जवान बेटियां अधेड़ उम्र को जा रही हैं। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि समाज में लड़के भी अच्छे नहीं हैं। और अगर अच्छे लड़के मिल रहे हैं, मास्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं और फला साहब है, फला साहब है, तो मोटी मोटी रकमें देने के लिए नहीं है, इसलिए बेटियां घरों के अंदर बिन ब्याही बैठी हुई है कि नहीं? अरे बोलिए भाई, है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों है? क्यों समाज की बेटियां बिन ब्याही बैठी हुई हैं? ये किसकी बेटी है? ये इस मस्जिद में बैठने वाले मुसल्ली की बेटी है, अब्दुल्ला की बेटी है, अब्दुल रहमान की बेटी है, वकील साहब की बेटी, मुखिया जी की बेटी, सरपंच की बेटी, वार्ड मेंबर की बेटी, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब, अमीर साहब की बेटी है। बोलो कि ये बेटी सबकी बेटी है। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, सबकी बेटी है ना? अगर आज मसूरिया के किसी घर में 12 बजे रात को आग लग जाए तो ईमानदारी के साथ बोलो, पूरा मसूरिया मिलके जिसके हाथ में जो होगा, बाल्टी में पानी लेके, लोटे में पानी लेके, चुल्लू में पानी लेकर के, बालू लेकर के, बांस लेके, लाठी लेकर के, कोई कपड़ा पहने हुए, कोई लुंगी पहने हुए, कोई बनियान पहने हुए, दौड़ करके सब मिल के घर की आग को बुझाना चाहेगा नहीं चाहेगा? क्या कोई सोचेगा जलने दो, मास्टर का घर जल रहा है, मेरा घर सलामत है, मौलवी का घर जल रहा है, जलने दो, मेरा घर सलामत है, इमाम का घर जल रहा है, जलने दो, मेरा सलामत है? क्या कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा। इसलिए नहीं सोचेगा कि अगर आज एक घर में आग लग रही है, हम चुप रहे और खामोश रहे, तो फिर कल दूसरे घर, तीसरे घर और थोड़ी देर के बाद पूरे गांव में आग लगने का वाकया हो जाएगा, सब घर जल जाएगा। अगर आग बुझाने के लिए सब मिल करके आग को बुझाने के लिए कमर बस्ता होते हो, ईमानदारी के साथ बताओ, समाज के अंदर जहेज की आग लगी हुई है, पैसे की आग लगी हुई है, बारात की आग लगी हुई है, खाना मांगने की आग लगी हुई है, रुपया मांगने की आग लगी हुई है, पटाखे फोड़ने की आग लगी हुई है, बम फोड़ने की आग लगी हुई है, मुसलसल खाने बोटी खाने तक की वीडियो ग्राफी हो रही है, बैंड बाजे हो रहे हैं, रातों को नाच गाने हो रहे हैं, 50-50 गाड़ियों की कतारें जा रही हैं। ईमानदारी के साथ बोलो, गरीबों के घर में डाके हैं। अगर ये गरीबों के घर के डाके हैं, इन घर के डाकों को बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, मेरा वक्त अब सिर्फ 2.5 मिनट बाकी रह गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी तकरीरें हुई, इस्लाह माशरे की तकरीरें हुई, इस्लाह माशरा किसका नाम है? कौन है माशरा? किसका नाम है माशरा? वो जो गांव में बैठा हुआ है, वो जो घर में आराम कर रहा है, वो जो मस्जिद में
مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب معاشرے کے افراد ہیں. کس کی اصلاح پہلے کرو گے؟ بولو کس کی اصلاح پہلے ہوگی؟ مسوریہ کی پبلک کی اصلاح کرو گے؟ چین پور کی اصلاح کرو گے؟ جتنے لوگ یہاں مجمع میں آئے ہیں نئے اور آپ ہم سب پہلے اپنی اصلاح کریں. میں اگر اصلاح کروں گا آپ اصلاح کریں گے, آپ اصلاح کرے گا, بیٹا اصلاح کرے گا, امام اصلاح کرے گا, امیر اصلاح کرے گا, مکیہ اصلاح کرے گا, سرپنچ اور ممبر اصلاح کرے گا, مولوی اور حافظ اور معلم اور مدرس اور ٹیچر اور ماسٹر اور انجینئر اور پروفیسر کا اصلاح کرے گا. خدا کی قسم سماج کو سدھارنے کی کوئی ضرورت نہیں, سماج سب سدھر جائے گا. بولو جہیز کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. پنچایت سے جہیز کا رسم ٹوٹنا چاہیے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے؟ آپ بتائیے. ٹوٹنا چاہیے. ارے بھائی بولیے, بارات کی رسم ختم ہونی چاہیے کہ نہیں ختم ہونی چاہیے؟ ارے پیسہ مانگنے کی رسم ختم ہونی چاہیے کہ نہیں ختم ہونی چاہیے؟ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کتنا بڑا بے ایمان ہے لڑکا, کتنا بڑا چور ہے, کتا ہے, کمینہ ہے, حریص ہے, لالچی ہے, غریب بیٹیوں سے بھیک مانگ کر کے اسے رات میں باپ کو ماں کو رولا کے پیسے لے کے دلہن بنا کے لاتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ رنگ ریلی بنا کر کے رات کو سونا بھی چاہتا ہے. کتنا بڑا بے زمین, یہ کتنا بڑا بے زمین ہے. یہ کتا ہے, یہ لچا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پیسے مانگنے والے, روپے مانگنے والے, بارات لے کے جانے والے, لڑکی کے دروازے پر ران مارنے کا توڑنے والے اور خصیوں کے پاؤں چبانے والے یہ بھکاری ہیں, یہ فقیر ہیں. ایسے باراتیوں کو پٹی میں سر پہ پٹی باندھ کے رہنا چاہیے. دلہا کو آئیے اوپر میں فقیر ہوں, چاہو بارات کے پہیمان ہو, پیسے مانگنے والے, لڑکی کا گوشت کھانے والے, سر پہ پٹی باندھ کے جاؤ کہ میں بھکاری ہوں, میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں, بھاگ دے دے بھاگ. شرم نہیں آتی؟ او مسلمانوں, ٹوپیاں پہننے والے, داڑھیاں رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, چلے لگانے والے, گشت کرنے والے, مسجد مدرسے کے اندر پڑھنے والے, لوٹ کا مال کھاتے ہو, بے ایمانی کے پیسے مانگتے, لڑکی والوں سے بھیک مانگتے, دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی میں چاہتے ہو کہ سنت کے مطابق نکاح ہو اور بیٹے میں چاہتے ہو کہ جتنا مل جائے ٹکار بھی مل جائے. شرم نہیں آتی؟ کیوں پیسے مانگتے؟ باپ کی کمائی ہوئی ہے کیا؟ وراثت کا حق ہے کیا؟ قرضہ ہے کیا؟ لون رکھا ہے کیا؟ کیوں پیسے مانگتے؟ کیوں گاڑی مانگتے؟ کیوں سامان مانگتے؟ توبہ کریے, میرا وقت پورا ہو چکا ہے, 2 منٹ زیادہ ہو گیا, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اب توبہ کریے کہ انشاءاللہ پنچایت مسوریہ اور چین سے ہم لوگ جہیز کا متفقہ طور پہ خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. تیار؟ میرے ساتھ نعرہ لگائیے, کھڑے ہو جائیے, سارے کے سارے کھڑے ہو جائیے, شرط اور معاہدہ کریے ہمارے ساتھ. آپ لوگ آگے آ جائیں, مجھے دیکھنے دیں. آپ حضرات یہاں رہیں, مکمل طور پہ آپ حضرات سے ہم وعدہ لینا چاہتے ہیں اور آپ حضرات معاہدہ کریے میرے ساتھ. عورتیں ساتھ دیں, بچے ساتھ دیں, مرد ساتھ دیں, جتنے لوگ ساتھ کھڑے ہیں وہ معاہدہ کریں. ہم جلسہ روایتی جلسہ نہیں کرنے آئے, میں سے پیغام پریکٹیکل کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں آئے. بولیے طے کیجیے, ہم سب آج وعدہ کرتے ہیں. بولیے ہم سب آج وعدہ کرتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں. ہاں سے بولیے, پکا ارادہ کرتے ہیں. جو ہوا سو ہوا, جو ہوا سو ہوا. اللہ معاف فرمائے. اب آج کے بعد شادی میں لین دین نہیں کریں گے. شادی میں روپیہ پیسہ نہیں مانگیں گے, بھوج نہیں کھائیں گے, لمبی چوڑی بارات نہیں لے جائیں گے, لمبی چوڑی مہر نہیں مانگیں گے, لمبی چوڑی پنڈال نہیں سجائیں گے.
مسجد میں نکاح کریں گے، مسجد کا احترام کریں گے، مسجد میں نکاح کریں گے، چند لوگوں کے ساتھ نکاح کریں گے، لوگوں کے ساتھ سماج کے لوگوں کو سنت کے نکاح کی دعوت دیں گے، سنتی نکاح کی دعوت دیں گے، جو مان جائے گا وہ مان جائے گا اس کو مبارکبادی پیش کریں گے، اس کی مبارکبادی پیش کریں گے، جو نہیں مانے گا جو نہیں مانے گا اس کی شادی کا بائیکاٹ کریں گے، اس کی شادی کا بائیکاٹ کریں گے۔ پھر بولیے گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، پکا پکا انشاءاللہ بولیے بولیے سنیے والے چین پور والے مکمل تیار ہے نا؟ انشاءاللہ گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، پھر بولیے گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر سے کھا کر جائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، گھر میں آ کر کھائیں گے، ماں باپ کو نہیں رلائیں گے، ماں باپ کو نہیں مانیں گے، دلہن کو ہی جہیز سمجھیں گے، آخری بات دلہن کو ہی جہیز سمجھیں گے، لین دین کے رواج کو مٹائیں گے، بدعت کو توڑیں گے، رسم جہیز کو توڑیں گے، مسنون نکاح کو فروغ دیں گے، جمعیت علماء کی تحریک کو گھر گھر لے جائیں گے، جمعیت کا ممبر بنیں گے، جمعیت کے شان و بشانت کھڑے رہیں گے، تیار ہے انشاءاللہ؟ سارے ساتھی عمل کریں گے، آپ نہیں لے جائیے گا، بوجھ نہیں کھائیے گا، اپنے گھر سے کھا کے جائیے گا، چند آدمی پھر گھر میں آ کے کھائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، انسان اور ممکن نہ ہو یہ ناممکن ہے، ارادہ کر لے اور نہ ہو۔ ارے بھائی جس ماں کے پیٹ سے ایک نطفہ سے اللہ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر مولوی مفتی سائنسداں پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں آگے کتنا بڑا کام کر لیتا ہے، تو ہم چاہ دیں گے کہ جہیز کا خاتمہ کر دے، سنت کو عام کر دے، نہیں ہوگا؟ ہوگا بھائی ہوگا ہوگا۔ ایک لڑکا آگے یہاں کھڑا ہو کے جلدی بولے، اگلا جلسہ ہوگا میں سنت کے مطابق نکاح کر کے چین پور مسوریہ میں نکاح ہوگا۔ ایک لڑکا میرے سامنے میں آئے، تب ہم کہیں گے کہ ہاں ماشاءاللہ تیار۔ آؤ ایک لڑکا نوجوان، کوئی نوجوان لڑکا آؤ کھڑے ہو کے بولو ماشاءاللہ۔ آپ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حافظ محمد اسد۔ آپ کا نام؟ کیسر عالم۔ وارڈ نمبر 6۔ شادی ہونے والی ہے محل کا آج کل میں ہوگی، پکا وعدہ ہے، پیسہ نہیں لوگے؟ کتنے آدمی بارات لے جاؤ گے؟ بولو چاچا بولا 10۔ پکا پکا؟ جتنے لوگوں کو لے جانا تھا ان کو اپنے گھر پہ بلا کے کھلاؤ گے، لڑکی والے کے گھر پہ نہیں کھلاؤ گے۔ چور کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے، ڈاکو ڈکیت کو ساتھ لے کے جاتا ہے، ہم ڈاکو ہیں، ایک نمبر کا بھگیروا ہے، تم بھی چلو، ہم بھی مان کے کھائیں گے، تم بھی کھاؤ گے، بولو کہ ولیمہ کریں گے، سب کو دعوت دیں گے۔ پکا پکا ماشاءاللہ، مبارکباد دیجیے تو کہیے ماشاءاللہ۔ چلیے نعرہ تکبیر، اللہ قبول فرمائے۔ اور کوئی ہے؟ ایک بندہ اور ہے، جلدی سے ایک بندہ اور، جوڑی لگاؤ۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی توصیف صاحب بنارس رہتے ہیں، میں نے ابھی اس سے پہلے بات کی اور کہا کہ آپ کو کھڑا ہو کر کے تمام لوگوں کے درمیان معاہدہ کرنا ہے۔ توصیف بھائی یہاں آگے، کیا نام ہے؟ توصیف عالم مسئلہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ محمد عبدالرقیب صاحب قاسمی۔ عبدالرقیب قاسمی۔ کیا نمبر وارڈ ہے؟ وارڈ نمبر 9۔ وارڈ نمبر 9۔ کیسی شادی کریں گے آپ؟ انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی۔ پیسہ لیں گے؟ نہیں بالکل نہیں، بارات لے جائیں گے؟ بالکل نہیں لے جائیں گے، چوڑی مہربا دیں گے؟ بالکل نہیں بنے، موٹا چوڑا کارڈ چھپائیں گے؟ نہیں چھپائیں گے، ٹنڈا لگائیں گے؟ بالکل نہیں لگائیں گے، کہاں نکاح پڑھائیں گے؟ مسجد میں نکاح پڑھا۔ الحمدللہ، کہیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔